بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام میں جس کا عنوان ہے دا لیگیسی آف امام حسین علیہ السلام. خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آئیے اسی آیت کے زیر سائے ہم چینل ون کے اسٹوڈیو میں پھر ایک بار استقبال کرتے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا. السلام علیکم آغا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، جو گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے رسول اللہ سے انفلوئنس ہوا، کس طرح سے جو ہے امام حسین نے اپنے والدین سے انفلوئنس لیا، اور آخر کار وہ مقصد جو ہے کربلا میں ہمیں دکھا، وہ ڈسپلے ہوا. تو جو امام حسین نے جملہ کہا تھا مدینے سے روانگی کی طور پہ کہ میں امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اسلامک ویلیوز ہے اس کے ظاہر اور باطن کو امام حسین نے کیسے میدان کربلا میں ایکسپریس کیا؟ جی ہاں، بہت ہی آپ نے اچھا رخ اس کے اندر اٹھایا ہے کہ مقصد تو امام حسین کا کوئی میٹیریل فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا کربلا میں، نہ آپ اس مقصد سے نکلے تھے. کوفے والے بھی جو آپ کو بلا رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری اصلاح کے لیے آئیے اور تشریف لائیے، اور تب آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا اور وہ تشریف لے گئے تھے. تو یعنی یہ ہے نا کہ دیکھیں دین جو ہوتا ہے ریلیجن میں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن، یعنی ایک ایکسٹرنل اسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنل اسپیکٹ ہوتا ہے. دونوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. مثلاً آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قربتاً اللہ نماز پڑھتا ہوں. اگر یہ نیت نہ ہو اور نیت یہ ہو کہ میں سب لوگ دیکھ لیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ امام عالی مقام نے مختلف اسٹیجز پر جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، جو تقریریں کی ہیں، ان میں لوگوں کو حق اور صداقت کی دعوت دی ہے، ان لوگوں کو بلایا. یعنی یہ آپ کا وہ تھا. یہاں تک کہ جب 9 محرم کو ایک مرتبہ حملہ ہو گیا، اطلاع آئی کہ حملہ ہو گیا ہے. اچھا، وہ بھی آپ کے ٹاپک سے جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں ریلیونٹ ہے کہ اس نے ابن زیاد نے کہلوایا، خط بھجوایا شمر کے ہاتھ کہ جاؤ لے کے جاؤ اور عمر ابن سعد سے کہو کہ یا تو حسین سے بیعت لے لے اور یا ان کا سر قلم کرے. میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا کہ تم صلح کی بات کرو. وہ آیا، جب اس نے یہ خط دیا تو پھر پسر سعد نے کہا کہ حسین بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. ایک عجیب جملہ کہا اس نے، اور ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. گویا حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے نہیں کی تو یہ بھی نہیں کریں گے، جو چاہے ہو جائے. تو اس نے پھر اب سوال ہی نہیں رکھا، حملہ کر دیا. تو امام نے جب حملے کی اطلاع ملی تو کہا کہ ایک رات کی مہلت لے لو. حضرت عباس کو بھیجاؤ، حبیب بن مظاہر اور سب لوگ بات چیت کرنے لگے. یہ میرے خیال میں 9 محرم کی شام وام کا کے قریب کا قصہ ہوگا. تو خیر وہ ایک رات کی، اور اس وقت کہا کہ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے اس کے ذکر میں جو شیرینی محسوس ہوتی ہے، جو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایک رات میں اپنے اللہ کا اور ذکر کر لوں. اب بتائیے، ایک آدمی جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، جس کی زبان میں اتنے کانٹے پڑے ہوئے ہوں، وہ آدمی رات بھر بیٹھ کر کے ذکر خدا کرے گا. یہ اس کی کیفیت ہے. یعنی یہ ہم سب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ طاقت پانی میں نہیں ہوتی ہے، طاقت کھانے میں نہیں ہوتی ہے. طاقت جو ہے وہ اللہ کے تذکرے میں، اللہ سے اپنے رابطے میں ہوتی ہے، وہ قوت پیدا کرنا. اور رات بھر یہی ہوتا رہا. تو دشمن نے اس معاملے میں لکھا بھی ہے کہ ایسی آوازیں امام حسین کے خیمے سے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. کدوی نحل، کہا کہ جیسے وہ ہوتی ہے ویسی آوازیں آ رہی. کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوگا. اسی حال میں صبح ہوئی ہے، نماز فجر ہوئی. یہ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ان لوگوں کو اصلاح کی دعوت دی، راستہ دکھانے کی کوشش کی. نہیں ہو تو جب جنگ شروع بھی ہو گئی تو جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں ذرا سی ہم لوگوں کو پریشانی آتی ہے تو نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ارے بھائی کسی کے یہاں کوئی مر گیا، ریگولرلی نماز پڑھتے تھے لیکن انتقال ہو گیا، اب آج نمازیں قضا ہو گئیں، آج نماز نہیں پڑھی، آج سفر کرنا تھا نماز چھوڑ دی.
امام حسین اگر آپ اور ہم جماعتی طور پر یا آئیڈیالوجی کے طور پر حسینی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے جس وقت پھر کہا ان کو بھی متوجہ کرنا تھا اس ایکسٹرنل ایسپیکٹ کی طرف کہ چلو تم انٹرنل والے نہیں، کم سے کم جو تمہاری ریگولر پریکٹس ہے نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھ لو، اتنی دیر رک جاؤ کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں، تم بھی پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیں، تم اپنی طرف پڑھ لو ہم اپنی طرف پڑھ لیں، مگر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ تو امام حسین یہ بھی کر سکتے تھے کہ سب سے کہتے دو آدمی جاؤ خیمے میں نماز پڑھ لو، 2-4 آدمی چلے جاؤ تم پڑھ لو، پھر چلو لڑائی ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس نماز کی حفاظت کے لیے، ظہر کی اس نماز کی حفاظت کے لیے اپنے 2 بڑے یعنی اسٹرانگ جانثاروں کو وہاں کربلا میں شہید ہونے کا موقع فراہم کیا کہ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی اور حضرت زہیر ابن قین دونوں کو سے کہا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ لوں۔ اب تیر برس رہے ہیں، یعنی یہ خالی نماز نہیں ہو رہی اللہ کی، یہ نماز اسٹیبلش کی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ آج بھی زیارت آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا۔ جی یہ ہے کہ آپ نے وہ ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کر دی۔ اب اس سے بڑی نماز کون قائم کر دے گا؟ مسجد تھوڑی بنانا ہے کہ 2 آدمی شہید ہو گئے صرف اس لیے۔ تو گئے یہ ایک طریقے سے درس بھی ہے کہ ہمارے لیے۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا اور جس وقت آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا تو شبر ملعون آیا اور وہ آپ سوار ہو گیا، آپ تو پشت پر تھے، وہ آپ کی پر سوار ہوا اور کسی صورت چاہتا تھا، تو حضرت نے فرمایا کون ہے جو اتنے بلند مقام پر آ گیا؟ اس وقت بھی آپ کو اپنی شخصیت، پرسنالٹی اور اپنی عظمت کا وہ احساس تھا جو جیسے جو آپ نے کہا تھا پہلے ایپیسوڈ میں کہ نانا سے جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ تجھ نے قاتلوں کو پتہ چلا، آپ نے کہا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ وہ عام طور پر وہ گرد ورد کی وجہ سے لوگ لگا لیتے ہیں، وہ لگایا تھا، اس نے ہٹایا تو اس کے چہرے پر سفید داغ تھے، برس جو کہلاتا ہے، وائٹ اسپاٹس تھے۔ اپنے آپ وائٹ اسپاٹ ایک بیماری ہے، مگر ایک جو پہچان تھی، فرمایا کہ میرے نانا نے، میرے جد نے صحیح کہا تھا کہ حسین تمہارا قاتل مبروس ہوگا، جو ہوگا اس کے سفید اسپاٹ ہوں گے۔ یعنی 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہونے والے رسول نے 61 ہجری کے عصر عاشور کی سچی خبر دی تھی۔ انہوں نے جاتے جاتے بھی اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی سچائی کے ساتھ۔ تو کہنا یہ نہیں کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہی تھا، اور انہوں نے اس کیفیت کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جو ناقابل یقین منزل پر آ جاتی ہیں، اور تب ہم کو ایک انسپریشن ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ملت شیعہ میں یعنی کسی مقابلے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہو، عید ہو، بقرعید ہو، شب جمعہ ہو، امام حسین کی زیارت ضرور پڑھی جائے گی، زیارت وارثہ پڑھی جائے گی، یعنی اسی ذیل میں آتی ہے۔ تو آپ پر سلام ہو، آپ کے جد پر سلام ہو، آپ کے بابا پر سلام ہو، آپ کی ماں پر سلام ہو، آپ کے بیٹوں پر سلام ہو، بلکہ امام حسین وہ سینٹرل پوائنٹ رہتے ہیں جن کے مرکز سے تمام چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی خدمات کی وجہ سے یہ آپ کو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے چنا اور آپ کو ایسا موقع دیا کہ آپ ایسا کر سکیں، سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو یہ اس لیے امام حسین اسلام نے نہ صرف یوں کہیں کہ اس کے ظاہر کو اسٹیبلش کیا ہے، باطن کو بھی اسٹیبلش کیا ہے۔ اور ظاہر و باطن کے اسٹیبلش ہونے ہی سے اسلام ہے، صرف ظاہر سے بھی نہیں ہوگا اور صرف باطن سے بھی نہیں ہوگا، دونوں ہی چیزیں ہوں گی۔ ہم مولا کو بہت چاہتے ہیں، مولا کی بات جو ہے وہ بھی تو مانیے، رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے تو بھائی وہ تبھی پڑھے گا۔ اور میں تو اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اور اپنی ہر نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا ہے کھڑے ہو کے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا اسے کیا امید کریں گے وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ تو اس لیے یہ بات ہے کہ امام حسین سے یہ انسپریشن بھی حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کا باطن بھی بہت اہم ہے اور اسلام کا ظاہر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے تو آپ اس کو فالو کریے۔ آقا لیکن جب ہم نے میدان کربلا میں دیکھا کہ امام حسین خطبے جب دے رہے تھے اور لوگوں کو ہدایت کی جانب بلا رہے تھے تو لشکر یزیدی پر وقت کے امام کے قول کا کیوں اثر نہیں ہوا؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو حضرت نے خود ہی خطبے میں کہہ دیا ہے، جب ان لوگوں نے کہا پوچھا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تمہارا کوئی مال لیا ہے ہم نے،
تمہارے کوئی آدمی کو قتل کر دیا ہو میں نے، یہ بتاؤ میں نے دین محمدی میں دین پیغمبر میں حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، تو اس میں سے کچھ خارجی وارجی بھی تھے، چلانے لگے وہ کہ ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کرتے ہیں، جیسے عربوں میں طریقہ تھا دشمنی میں۔ تو حضرت نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں، تم نے یعنی حرام مال سے جو کھایا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر سچی بات اور نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، یہ فرمایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر بھی جب وہ ہنگامہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت نے وہی نصیحت فرمائی کہ اپنی آمدنی کو درست کرو، اپنی روزی کو صحیح کرو، حلال رزق ہوگا تبھی تمہیں اچھائی لگے گی، برائی لگے گی، ورنہ تمہیں لگے گا کہ کچھ نہیں، جیسا چل رہا ہے سب بہت عمدہ ہے۔ آغا یوزولی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، بات وہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن جب جنگ کربلا دیکھی اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی دیکھی، وہ آج تک ان کی لیگیسی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ایسا کیا تھا اس میں؟ دیکھیے یہ بھی بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے، اور وہ اس کا جو جواب ہے وہ امام حسین کے قول میں ہی چھپا ہوا ہے۔ جب آپ مدینے، یہ آپ نے طے کر لیا کہ مدینے سے مکے آئے، تب تک تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں، جب مکے سے آپ چلنے لگے ہیں اور آپ کے ساتھ بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، بچے تھے، ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ خطرہ ہے۔ اچھا یہ بات نہیں کہ امام حسین جانتے نہیں تھے، جب عام لوگ جانتے تھے تو حضرت کی تو شان نرالی تھی، وہ تو ان کا وہ جانتے تھے، جو وہ نہیں جانتے تھے کہ آج بھی وہ جو ہمارے پاس چیز موجود ہے مولانا کے سامنے، جو حضرت کو معلوم تھا وہ نہیں اندازہ تھا دوسروں کو۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں، تو ان کو نہ لے جائیے۔ تو ایک تو یہ کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں قتل نہیں کیا جاؤں گا، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں جانور کے بل میں، اس کے ہول جو اس کا ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے، چلا جاؤں، سوسمار کوئی جانور ہوتا ہے شاید، تو یہ لوگ مجھے کھینچ کے قتل کر دیں گے، تو بچنا تو نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اب جو یہ چاہتے ہیں وہ میں کروں گا نہیں، تو قتل تو میرا پکا ہے۔ اس کے بعد کہا ان عورتوں کو لے جائیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قیدی بنائی جائیں، ان کو اسیر کیا جائے، ان کو در بدر پھرایا جائے، ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس آدمی کی وزڈم، تو اس کا مطلب ہے امام حسین کا قتل جو تھا اور شہادت آپ کی، یہ تو بالکل یقینی ہو گئی تھی، اس میں تو اب ہمیں کسی طرح کا کوئی شبہہ یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب حضرت کا یہ کمال ہے اور آپ کی یہ حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن میرا قتل حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہ بننے پائے، میری شہادت کسی ایکسیڈنٹ میں نہ کنورٹ ہو جائے۔ اب دیکھیں امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کی بیوی تھی اس نے زہر دے دیا، وہ پتہ نہیں کس نے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ حضرت علی شہید کیے گئے، ابن ملجم نے مار دیا، ارے ابن ملجم کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ رہا ہوگا، کہاں سے وہ زہر لایا، کہاں سے تلوار اس کے اندر رکھی گئی۔ تو ہمیشہ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی جو لوگ جن کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، وہ کسی پر ایک آدمی پر الزام دے کے جو اصلی آدمی ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہنستا رہتا ہے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حادثہ بن جائے، تو یہ حادثہ بن جائے گا تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ نہیں پیدا ہوں گے، کہ وہ اصل ایکسپوجر برائی کا نہیں ہوگا۔ تو اس میں امام عالی مقام نے یہ طے کیا کہ گویا میں یوں کہوں کہ انہوں نے جگہ کہ میں قتل ہوں گا، مگر میں کہاں قتل ہوں گا یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں جی، وقت کیا ہوگا یہ میں طے کروں گا، جگہ کون سی ہوگی، وقت کب ہوگا یہ میرا فیصلہ ہوگا، ہاں شہادت ہوگی میری۔ تو آپ نے کربلا کا جو انتخاب کیا ہے، وہ نے کیا روکا تھا، وہ حضرت کو جانا نہیں تھا، میں مدینے واپس چلا جاؤں، وہ کیسے کہہ دے گا چلے جاؤ، وہ کہہ رہا کوفے جائیں، آپ نے کہا کہ نہیں میں کوفے نہیں جاؤں گا قیدی کی حیثیت سے، اس نے کہا اچھا بیچ کا راستہ لے لیجئے۔ آپ کی اسٹریٹجی ہی یہی تھی۔ اچھا کربلا ایک ایسی جگہ نہیں ہے، آپ یقین کیجئے گا اس میں کہ امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس آئے ہیں تو کربلا میں رک کے آپ نے اس واقعے کی خبر دی۔ کہا جاتا ہے کوئی نبی کربلا سے گزرا نہیں مگر وہ غم میں مبتلا نہ ہوا ہو، رنج نہ ہوا ہو، کسی کو ٹھوکر لگی ہے، کسی کا پیر زخمی ہو گیا، یہ تمام چیزیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو نہیں معلوم تھا،
حضرت نے خبر نہیں دی تھی رسول اللہ کی. ترمذی کی روایت یہ ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ حضور نے تو جناب ام سلمہ کو وہ مٹی بھی دے دی تھی جو کربلا کی تھی کہ یہ مٹی ہے, یہ خون ہو جائے گی. یہ تو کوئی شیعہ روایت نہیں ہے, یہ سنی شیعہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو مطلب امام حسین کو بھی معلوم تھا. حضرت وہاں پر آئے. وہ جگہ جو ہے وہ وے تھا ٹریڈرز کا, کہ جدھر سے مصر سے لوگ جو آتے ہوئے ایشیا سے گزرتے تھے. اگر یہ امام حسین مدینے میں شہید ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں وہ آپس میں خاندانی جھگڑا ہوا, وہ یہ ہوا, یہ ہو گیا, چلو. اچھا مکے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ قاتل آئے ہوئے تھے, وہ مار دیتے خنجر, ہو کہتے وہ ایک کوئی خارجی تھا, اس نے امام حسین کو شہید کر دیا, اصلی آدمی بیٹھا ہوا سکون سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ غزل کا شعر ہے, حالانکہ قتل پر میرے فرشتہ موت کا بدنام تھا, وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا تھا جس کا کام تھا. مطلب یہ مر گئے, ملک الموت لے گئے. تو جو حضرت نے یہ نہیں کیا. اور وہ اس زمانے میں, آپ یہ بتائیے آج کے زمانے میں اگر میڈیا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا, یہ بتائیے آپ کی صداقت اور حقانیت نہیں ظاہر ہو پاتی. اس زمانے میں نہ اخبار ہیں, نہ ریڈیو ہے, نہ ٹیلی ویژن ہے. ایک جگہ کی خبر مہینوں میں پہنچتی ہے, وہ بھی جب بیان کرنے اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, تو پتہ نہیں بات کتنی بدل گئی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پروپیگنڈا مشنری ہے جو کربلا میں موجود تھی. اور یہ یقین رکھیے کہ لڑائی عصر عاشور کے وقت ختم نہیں ہوئی. بے شک وہ لڑائی عصر عاشور کے بعد بس خالی سپاہی بدل گئے. یزید سمجھا ہوگا کہ میں نے قتل کر دیا امام حسین کو, ابن زیاد اور ہمارے ساتھ سمجھ رہا ہوں امام حسین قتل ہو گئے, خالی سپاہی بدل گئے. جناب عباس نہیں رہ گئے, جناب زینب اور جناب ام کلثوم آ گئی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جو آخری منزل پر آئے ہیں. اصل میں دیکھیے ایک بات میں بہت دست بستہ کہتا ہوں تمام ذاکرین سے اور علماء سے بھی, اتنے جذباتی طور پر مجھ پر خود جذباتیت طاری ہو جاتی, میں دوسروں کو کیا کہوں. تو وہ جذباتی طور پر امام حسین کی مظلومیت کو تو دیکھتے ہیں, آپ کی شجاعت, آپ کی ہمت اور آپ کی عظمت کو فراموش کر جاتے ہیں. یہ آپ یہ غور کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے خبر دی ہے, امام حسین کے لیے کہا ہے کہ اس میں میرا روب و داب ہے, میری شان سرداری ہے. اور امام حسین کے لیے کہا ہے اس میں میری جرأت ہے اور سخاوت ہے. تو سخاوت کے تو نمونے بہت دنیا نے دیکھے ہیں امام حسین کے پوری زندگی. جرأت کا نمونہ نہیں دیکھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لڑے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ نہیں فرمائی, کیونکہ آپ کے پاس لوگ حضرت علی جیسا آپ کا مجاہد موجود تھا. امام حسین نے بھی لڑائی نہیں لڑی جب تک جناب عباس تھے, حضرت علی اکبر تھے. آپ نے جو جنگ کی اس کے بعد تو شجاعت کا رسول اللہ کے آپ نے نمونہ پیش کیا وہاں. اسی طرح سے جب آپ آخری رخصت کے لیے تشریف لائے اور بی بی شہزادی زینب کے پاس آئے, اور یہ تو وہ لباس مانگا ہو, یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ تو آپ نے یہ کہا اب کمر باندھ لو اور سفری لباس پہن لو, ارشاد فرمایا سفر کا لباس پہن لو, اور دیکھو رونا نہیں, منہ پر تماچے نہیں لگانا. اس سے باطل کو یعنی اسطے کو طاقت حاصل ہوگی, وہ سمجھے گا کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے. آپ یہ بتائیے جو بیوی کوفے میں اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن پر, اتنی ایسی تقریر کر رہی کہ امیر المومنین کا صحابی جناب عبداللہ ابن عفیف اسدی تھے, دونوں آنکھیں ان کی جا چکی تھیں, نابینا ہو چکے تھے. چیخنے لگے کیا قیامت آ گئی, علی کیسے بولنے لگے آج, سن 20 سال شہادت کو ہو گئے امیر المومنین کے, علی آج بولنے کیسے لگے. لوگوں کا نہیں, اب ان کی بیٹی نے کہا علی نہیں بول رہے ہیں, ان کی صاحبزادی جناب زینب بول رہی ہیں. اگر کوئی آدمی گریا, ابھی میں بول رہا تھا تھوڑا سا افیکٹ ہوا تو الفاظ نہیں نکل رہے تھے. ایسی بیوی نے وہاں تقریر کی ابن زیاد کے دربار میں, دمشق میں یزید کے سامنے. یزید نے کہا ہے کہ تم لوگوں کا ڈھونگ کھل گیا, اور جواب کیا دیا ہے, کا ڈھونگ جو تمہاری ہمارا ڈھونگ نہیں تھا, ہمارے ساتھ حق و صداقت ہے, جو ہوا کہ تم دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. تمام چیزیں امام زین العابدین نے. تو یہ وہ ٹیم ہے امام حسین السلام کی. یعنی میں یوں کہوں کہ کربلا کے ناصروں کو 2 پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک پارٹ وہ ہے جو وہاں تک ہے, عصر عاشور تک ہے. دوسرا پارٹ اب لیتا ہے, اپنے ہاتھ میں کمان لیتا ہے جو آتا ہے,
اور دمشق کو فتح کرتا ہے. دمشق سے وہ تبھی گئے جب 3 دن یا 7 دن انہوں نے دمشق میں ذکر حسین کر لیا, مجلس برپا کر لی, تب وہ دمشق سے موو ہوئے اور گویا ڈنکا بجا کے آئے وہاں سے. اور یہ فتح کا اعلان, یہ اگر وہیں یہ نہ ہوتے تو کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کچھ لوگ آئے انہوں نے دفن کر دیا, یہ میڈیا کچھ ہے نہیں, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. واقعہ کربلا معلوم کیسے ہوتا, ہوا کیا وہاں پر, کیا ہوا تھا, یہی تو لوگ تو بتانے والے تھے. لیگیسی کو جو ہے بی بی زینب جی کنٹینیو کیا. جی اسی سے یہ بات آگے بڑھی. جی آغا, اب آخر میں یہ سوال ہے کہ ہم جو آج عزاداری کرتے ہیں, جو مجلس برپا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں, یہ کس طرح سے امام حسین کی لیگیسی کو آگے بڑھاتا ہے؟ نہیں دیکھیے, یعنی وہ پھر میں کہوں کہ ان لوگوں نے, ان کا کام دمشق سے چلنے پر بھی ختم نہیں ہوا. وہ دمشق سے مدینے آ گئے, انہوں نے مدینے میں عزاداری کی بنیاد ڈال دی. عزاداری قبر رسول پر, قبر رسول کے اوپر مجلس کی ایک طریقے سے ذکر. جناب ام کلثوم کا مرثیہ ہے, مدینہ ہمیں قبول نہیں کرنا, یعنی جیسے اپنے وطن سے گفتگو کر رہا ہے. امام زین العابدین جب کبھی بازار میں ہوتا گریا کرنے لگتے تھے, وضو کا پانی آتا تھا گریا کرنے لگتے تھے, کسی کے گھر میں دعوت ہو تو کہتے ہم نہیں جاتے. اور مجلس برپا کرتا تھا وہ آدمی تو آپ تشریف لے جاتے تھے. تو آپ نے مجلس یعنی عزائے امام مظلوم کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اسٹیبلش کیا, اور پھر ہر امام نے اسے فالو کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام ہو, امام علی رضا علیہ السلام ہو, جہاں دیبل نے مرثیہ پڑھا امام رضا کے سامنے, تو یہ اس انسٹیٹیوشن کو چلایا گیا. کیونکہ یہ عزاداری باقی رہے گی, حسین کا غم باقی رہے گا, تو حسین کے واقعات, تذکرے, ان کا مقصد, یہ سب سامنے آئے گا, یہ مرنے نہیں پائے گا. تو یعنی اس لیگیسی کو آگے لانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اور اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے, ہم تو وہاں نہیں ہیں, بے شک تھے, اب تو ہم ہیں. تو ہم عزاداری میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم یہی تو پڑھیں گے کہ امام حسین جو تھے وہ مظلومیت کے باوجود بھی کتنی شجاعت اور طاقت کے ساتھ حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لگے رہے. تو ہمیں کیا انسپریشن ملتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ان میں انہوں نے اتحاد کا جو سبق دیا تھا, یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو مارو, بلکہ جو دیا تھا وہ کیا تھا. انہوں نے بھائی چارے کا جو سبق دیا, دوستی کا جو سبق دیا, غلام نوازی کا جو سبق دیا, یہی سب تو پڑھا جائے گا اور بتایا کیا جائے گا. تو جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے, آپ بتا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہوگی, ہم بھی. تو یعنی وہ جو بات آپ نے قربانی پیش کر کے کی, وہ مرن نہیں پائے گی, وہ زندہ رہے گی. اس لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ڈسپلن آئی تھی وہ برقرار ہے. اور خاص طور سے آج تو پھر بھی میڈیا کا اتنا زور ہو گیا ہے, کتابیں چھپنے لگی ہیں, اور یہ ہے. ان کے زمانے میں تو یہ تو سینہ بسینہ ہی آگے بڑھا, انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے. اچھا, عزاداری اتحاد بھی پیدا کرتی ہے, متحد کرتی ہے تمام حسینیوں کو. وہ کسی قوم و مذہب و ملت کے ہوں, ان کو متحد کر دیتی ہے. کیونکہ خوشی کے موقع پر ایک دوسرے سے شکایت ہو سکتی ہے, مگر اگر غم کامن ہو تو پھر شکایت ختم ہو جاتی ہے. کسی کے کسی باپ کے جو 2 لڑکے لڑ گئے ہوں لیکن باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دونوں ساتھ آ جاتے ہیں اور مل تو یعنی امام حسین کی عزا پورے سماج میں, سوسائٹی میں اتحاد پیدا کرتی ہے. رونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ساتھی ہونا چاہیے, بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی ساتھ ہو. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ عزاداری کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے قوم کو اچھی ویلیوز کے پروپوگیشن کے لیے زندہ کر رکھا ہے. کہ اچھی ویلیوز جو ہیں, رائٹ ویلیوز اور گڈ ویلیوز پروپوگیٹ ہوں, سماج کو ایک انسانی معاشرہ بنانے میں. حسین آج بھی وہی زندہ ہیں. وہ ہے نا کہ یہ آج جو ایک گونج ہے آزادی کی, یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز. فریڈم, حریت, استقلال, ثبات قدم, یہ سب امام حسین کے یہاں سے آج بھی بٹ رہا ہے. آغا ہم کہیں عزاداری, جو ہم عزاداری برپا کرتے ہیں, وہ ہر دور کے باطل کے خلاف احتجاج ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیشہ وہ یہ ہے کہ احتجاج ہے, مگر صرف یعنی احتجاج کی حد تک نہیں کہ ہم نے نعرے لگائے کام ختم ہو گیا. ہم حق کی حمایت میں کھڑے ہوں, خود باطل ہمارے اندر نہ ڈیولپ ہو رہا ہو, یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حق ہمارے ساتھ رہے, ہم خود بھی حقانیت کے اوپر جمے رہیں, اور جو حقانیت پر ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ باطل کو کمزور کرنا ہی مقصود ہے ہمارا. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے دیا
تاکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں کچھ اہم نقطوں کے جوابات پیش کیے جائے. انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی. اگر اس پروگرام کے متعلق آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. خدا حافظ.